الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض علوم کے 44 سلسلے ہو چکے ہیں۔ پچھلے 2 سلسلوں میں زنا سے متعلق اور چوری سے متعلق احکام شرع بیان ہوئے۔ آج کا موضوع ہے شراب پینے سے متعلق شرعی احکام کیا ہیں، یوں ہی حد قذف کیا ہوتی ہے اور تعزیر کسے کہتے ہیں۔ اس کے متعلق مختصر تعارف کے طور پر چیدہ اہم ضروری احکام انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ شراب سے متعلق تو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اسے قرآن کریم کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اور شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کے اندر واضح آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب۔ پھر آگے چل کر کچھ مزید ارشاد فرمایا، مزید کچھ چیزوں کا ذکر ہوا، والمیسر والانصاب والازلام، کہ جوا اور بت اور تیروں کے فال نکالنا یہ سب ناپاکی ہے، من عمل الشیطانی اور شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ حکم دیا اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ شراب پینا حرام قطعی ہے، یعنی جو اسے حلال سمجھے یا حلال سمجھ کر پیے وہ تو کافر ہو جائے گا، اور جو اسے حرام سمجھ کر پیے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شراب سے متعلق بھی اور دیگر نشے والی چیزوں سے متعلق بھی احادیث کریمہ میں احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جامع ترمذی کے حوالے سے، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے وہ تھوڑی بھی حرام ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر یعنی نشہ دینے والی اور مفتر اور حواس کو کند کر دینے والی ان چیزوں سے بھی منع فرمایا، یعنی جو نشہ دے اس سے بھی، اور جس سے بندہ مخبوط الحواس ہو جائے کہ وہ اس کے اعضاء سست پڑ جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی وہی اسے نشہ آ جائے، تو اس سے بھی منع فرمایا۔ تو اس میں علماء نے شراب کے علاوہ بھی چیزوں کو داخل کیا ہے، جیسے بھنگ، چرس، افیون وغیرہ، یہ بھی اگر نشہ لائیں اور مسلمان کو نقصان دیں تو یہ حرام ہیں۔ اگرچہ ان کا حکم شراب کا سا نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی گناہ ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے، بے شک اللہ پاک نے یہ اپنے ذمے لیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ لوگوں نے پوچھا طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا ان کی پیپ، خون وغیرہ۔ کس قدر جو ہے وہ اس کی سخت سزا قیامت کے دن دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کا خلاصہ ملتا ہے کہ جب اس سے منع فرمایا کہ جس چیز میں نشہ ہو، اور پھر اس سے منع کیا گیا اگر وہ اس سے نہ رکیں، یعنی لوگوں نے کہا کہ اگر ہم انہیں منع کریں اور اسے لوگ نہ چھوڑیں تو کیا کریں، تو آپ نے فرمایا نہ چھوڑیں تو پھر ان سے قتال کرو، جنگ کرو ان سے، یعنی انہیں اگر منع کیا جائے اور وہ نہ مانیں تو پھر ایسی صورت میں انکار کرنے پر ان کے ساتھ جہاد بھی کیا جائے، کہ ایسے لوگ کافر ہیں کہ جو شراب کو حلال سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، جو بندہ شراب کا گھونٹ بھی پیے گا اسے اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اسے حوض قدس سے پلاؤں گا، یعنی جنت کا ایک حوض ہے جسے حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شراب پینے والے کے ساتھ ساتھ فرمایا بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی، پلانے والا، بیچنے والا، اس کے پیسے کھانے والا، خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی گئی، ان سب طرح کے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ شراب نہ پیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر بھی نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو۔ لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں کہ میں تو نہیں پیتا، دوست یار پی رہے ہوتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں ان کے ساتھ، ہوٹل پہ بیٹھ جاتا ہوں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا شراب سے بچو، ہر برائی کی جڑ ہے یہ شراب۔ احادیث میں اسے ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ، گناہوں کی ماں قرار دیا گیا ہے شراب کو۔ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ شرعی حکم ہے کہ مسلمان عاقل، بالغ، بولنے والا، بغیر کسی مجبوری کے
بغیر کسی شرعی اکراہ کے اس کو اگر مجبور نہ کیا گیا ہو، تو اگر وہ خمر یعنی شراب کا ایک قطرہ بھی پیے گا اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ حرام ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ لائق حد یعنی شرعی سزا کے قابل ہے، ایک قطرہ بھی پینے پر۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں اس کے متعلق کہ کسی بھی پھل کو گلا سڑا کر یا مختلف اب کیمیکلز کے ذریعے اگر ایسا مایع، ایسا لکوڈ تیار کیا جائے کہ جس کو پینے سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جائے، کیونکہ خمر کا مطلب ہے پردہ، تو جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اسے ماں بہن میں بھی تمیز نہیں رہتی، اسے جو ہے وہ سامنے والے کی کوئی تمیز نہیں رہتی کہ اس کے سامنے کون ہے، پھر وہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے وہ سب بھول جاتا ہے، اور نشے کی حالت کی وجہ سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، تو ایسا مایع شراب کہلاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جب اتنی زیادہ پینے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں ایک گلاس سے 2 گلاس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہیں نشہ نہ بھی آئے اس طرح کی کم پینے سے، لیکن شراب پھر بھی حرام رہے گی۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو نشہ ہی نہیں آتا، یاد رکھیے کہ نشہ نہ آنا یہ نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ شراب کا قطرہ بھی حرام ہے اور اس کی شرعی سزا بھی ہے۔ علماء نے اس کی حد کے متعلق بیان کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفر بکے گا حالت نشہ میں تو ایسا شخص کافر کہلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی نشے میں طلاق دے گا تو نشے میں طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نشے میں طلاق نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے، نشے میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ شراب کی حد سے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ اس کی شرعی سزا ہے کہ جس کی حد ثابت ہو جائے، یعنی اس کا یہ گناہ ثابت ہو جائے گا، تو حاکم اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے شخص کو شرعی سزا دے۔ ہمارے ملک میں چونکہ شرعی حاکم، شرعی احکام کی پاسداری ان کا نفاذ نہیں ہے، حاکم اسلام خلیفہ وقت موجود نہیں ہے، شب برات یعنی اللہ پاک 15ویں شعبان کی رات کو کہ جب اتنے سارے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، لیکن شرابی کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، تو اب اس کی اور کیا مذمت بیان کی جائے۔ میں نے آیت قرآن سے بھی اور چند احادیث سے بھی آپ کو مختصر احکام بتا دیے کہ یہ اس کے احکام ہے کہ یہ حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھے وہ شخص کافر ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی پینا یا پلانا، اور جیسے آپ نے حدیث کے حوالے سے سنا، لانے والا، لے جانے والا، اٹھانے والا، رکھوانے والا، بنانے والا، بنوانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، کوئی خریدے خود نہ پیے کسی اور کے لیے خریدے، ایسے پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ ایسے ہی حد قذف جو دوسرا موضوع ہے، حد قذف کسے کہتے ہیں؟ حد قذف کہتے ہیں کہ کسی پر بدکاری کی، زنا کی تہمت لگانا، کسی کے اوپر برائی کی تہمت لگانا، یہ قذف کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ یعنی اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے کہ اس نے برائی کی ہے، بدکاری کی ہے، برا کام کیا ہے، پھر وہ کسی مرد پر لگائے یا کسی عورت پر، اور وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، کیونکہ اگر اس نے تہمت لگائی تو ظاہر سی بات ہے تہمت لگانے کی وجہ سے جس کے اوپر تہمت لگی ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، تو اگر جانچ پڑتال کرنے سے اس کی بات سچی پتہ چلی کہ ہاں واقعی ایسا تھا، تو جس کے اوپر ثابت ہوا وہ گناہ، پھر انہیں اس گناہ کی، اگر زنا ثابت ہوا تو زنا کی حد ان پر لگائی جائے گی، لیکن اگر نہیں ثابت ہوا یعنی یہ جھوٹا نکلا، تو پھر اس جھوٹے پر، جھوٹی تہمت لگانے پر، برائی کی تہمت لگانے کی وجہ سے اس پر سزا جاری کی جائے گی، اور اس کی سزا بھی علماء نے لکھا ہے اسی طرح شراب پینے والے کی طرح 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ آج کل کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے دیر ہی نہیں لگاتے، اور اسے فوراً جو ہے وہ کسی بھی عورت کے بارے میں، کسی بھی مرد کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تہمت لگانا قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی روح سے بھی حرام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مسلمان مرد اور عورتوں کو ناکردہ باتوں سے ایذا دیتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پارسا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ ان کے پاس نہ ہوں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو پھر انہیں 80 کوڑے مارے جائیں جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی کبھی بھی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہ فاسق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مملوک پر یعنی اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے، قیامت کے دن اس پر حد لگائی جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت نے اپنی باندھی کو زانیہ کہا، کیونکہ زانیہ کہنا، زانی کہنا یہ تہمت ہے اس کے اوپر کہ یہ زانی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے زنا کرتے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس کی وجہ سے لوہے کے 80 کوڑے تجھے مارے جائیں گے۔
تو کسی کو زانی کہنا تو ہمارے ہاں تو کوئی اس کے اوپر پابندی ہی نہیں ہے۔ علماء فقہی احکام بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کسی کو زنا کی تہمت لگانے کو قذف کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یوں ہی لواطت کی تہمت بھی گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ لواطت کی تہمت پر حد نہیں لیکن تعزیر ہے، جبکہ زنا کی تہمت لگانے والے پر شرعی سزا حد ہے اور وہ حد قذف کہلاتی ہے، اور آزاد پر حد قذف 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ ایسے ہی حد قذف کا ثبوت بھی 2 مردوں کی گواہی سے ہوگا یا اس تہمت لگانے والے کے اقرار سے، یعنی اگر اس نے جھوٹی تہمت لگائی اور گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹا ہے، اس پر سزا جاری ہوگی، یا پھر یہ خود ہی مان جائے کہ ہاں میں نے جھوٹ کہا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، تب بھی اس پر حد جاری ہوگی۔ تہمت لگانے والے پر حد واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط علماء نے بیان کی ہیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل بالغ آزاد ہو، اور مزید تقریباً ٹوٹل 12 شرائط بیان کی ہیں، تو ان کو تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو مختصراً سمجھ لیا کہ حد قذف کہلاتی ہے کسی کو گناہ کی زنا کی تہمت لگانے پر جو سزا ملے، اور وہ جھوٹا ہو، وہ جھوٹی تہمت لگائے، جھوٹی بات کرے، تو ایسے شخص کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس پر مزید بھی احکام ہیں، علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ولد الزنا، یعنی ہمارے ہاں معاذ اللہ جیسا کہ عام ہے کسی کو بھی حرامی کہنا کہ حرامی ہے یہ، یا اس کو کہنا حرام کا، تو یہ حرام کا کہنا بھی اس پر تہمت ہے، اس پر بھی ہے اس کو حرامی کہنا، اور اس کے ماں باپ پر بھی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے زنا کیا تو یہ ناجائز اولاد ہوا، تو یہ بھی گالی ہے، اور اس کو بھی علماء نے حد قذف میں شمار کیا ہے، یہ بھی تہمت کے اندر شمار ہے۔ آج کل تو گالی دینا، یعنی یہ وہ گالیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کے نسب پر انگلی اٹھے، کسی کے نسب پر بات آئے، کسی کے حلال ہونے پر شک ہو، یا اس کے حرام ہونے کا کوئی کہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی تہمتیں ہیں۔ علماء نے اس پر بھی حکم دیا ہے کہ ایسے شخص کو بعض علماء کے نزدیک حد قذف لگائی جائے گی، یعنی اگر وہ حرامی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حلال کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ کا نکاح ثابت ہے، جب وہ ماں باپ کا اس کا نکاح ثابت ہے تو وہ ان کی اولاد ہوا تو وہ حلال ہوا، حلال اولاد ہوا تو اس کو حرام کہنا تو یہ سیدھا اس کے اوپر تہمت، اس کے ماں باپ پر تہمت لگانے والی بات ہے، اور یہ تہمت یقیناً جھوٹی ہے، تو ایسی صورت میں یہ شخص سزا کے قابل ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ جانا مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی۔ بھائی غلطیاں یہ ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو، گھروں کے اندر مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو لان تان کرنا، اس کی نسلوں تک کو برا بھلا کہنا، اس کے خاندان تک کو برا بھلا کہنا، یا اس شخص کو جو ہے وہ جانوروں سے ملا دینا، اس کو انتہائی غلیظ الفاظ سے گالی دینا، علماء نے اس پر اگرچہ لکھا ہے کہ حد تو نہیں لیکن تعزیر ضرور ہے، جو ہمارا تیسرا موضوع ہے تعزیر، کہ تعزیر یہ ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور اس کو چھوٹی موٹی سزا کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے گا، اور اس کو صرف باتوں سے نہیں بلکہ اس کو زجر توبیخ کر کے اس کو اس کے اس کام پر، یعنی کسی کو زبان سے برا کہنے پر اس کو شرم دلائی جائے گی، اور اس میں واضح طور پر وہ لوگ داخل ہیں جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو کوئی گالی دے گا تو وہ کبھی خوش تھوڑی ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو برا لگتا ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں کہ تو نے مجھے گالی کیسے دی، تو کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا؟ تو مسلمان کو تو حکم یہ ہے کہ اول تو وہ صبر کرے، اور اس گالی دینے والے کو چاہیے کہ وہ ہرگز کسی کو اپنی زبان سے برے الفاظ کہہ کر تکلیف نہ دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، پہلے زبان کا ذکر کیا، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہاتھ سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مارے، زبان سے کیسے مارے گا؟ برے الفاظ کہہ کر، اس کو زبان سے برے القاب سے، اس کا برا نام لے کر، اس کو گالی دے کر، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ لوگوں کو کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے جھوٹا ہے، چغل خور ہے، غیبتیں کرتا ہے، بے نمازی ہے، سست ہے، یہ بھی غیبتیں ہیں، تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ ایسا ہو تب تو یہ غیبت ہے، اگر وہ ایسا ہے ہی نہیں تو پھر یہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے، اور اگر بدکاری کی اس پر وہ نسبت کرتا ہے تو پھر تو حد قذف والا معاملہ ہے۔ تو اس لیے کسی کو گالی دینا معاذ اللہ، اس میں بھی سزا کا حکم ہے، یعنی سزا کیا ہے وہ بھی حاکم اسلام کا کام ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر سزا قائم کی جائے گی، قرآن کریم کے اندر اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، اے ایمان والو نہ مرد سے مسخرہ پن کرے، عجب نہیں کہ وہ جس کے بارے میں اس پر ہنس رہا ہے تو یہ جس پر ہنس رہا ہے وہ ہنسنے والے سے وہ بہتر ہو۔ ایسے ہی فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں سے مسخرہ پن کریں، عسى ان يكن خيرا منهن، دور نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب سے نہ پکارو،
اور فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی کو فاسق کہنا یہ بہت برا نام ہے. ومن لم یتوب، اور جو توبہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہے. تو کسی کو فاسق کہنا بھی، فاسق ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ جو شرعی احکام پر عمل نہ کرتا ہو، تو اس کو فاسق کہنا یہ بھی منع ہے. وہ ہے اپنے لیے، وہ اللہ کے حقوق مار رہا ہے، وہ اس کا گناہ بھگتے گا، اس کی سزا بھگتے گا، اس کا بدلہ دیکھے گا. لیکن مسلمان کو اجازت نہیں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، وہ عیب اس میں ہو بھی تب بھی، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو. علماء نے لکھا کہ کہیں ایسی شرعی ضرورت پیش آئے کہ ہاں اس کو یہ کہنا ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ چور ہے، وہ جو ہے وہ زانی ہے، یا وہ شرابی ہے، یا وہ فاسق ہے، اس طرح کے. تو اس کو بتا رہا ہے اس کی برائی اس لیے کہ اس کا بھلا ہو، اس کی بیٹی ایسی غلط جگہ نہ چلی جائے. تو اس طور پر تو بتانے کی اجازت ہے، ورنہ برائی کی نیت سے یا اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے یا لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کی نیت سے بتانا، یاد رکھیے کہ یہ احکام سارے کے سارے ایسے لوگوں سے متعلق ہیں اور یہ گناہ ہے. تعزیر کہتے ہیں کہ مختلف صورتیں ہیں کہ اس کو کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں، قید میں بھی بند کیا جا سکتا ہے، اس کے کان بھی کھینچے جا سکتے ہیں، ڈانٹنا، غصے سے اس سے بات کر کے اس کو جھڑک کر اس کو غصے کی نظر سے دیکھ کر، یہ ساری چیزیں تعزیر میں شامل ہیں. تو یہ شرعی سزا نہیں کہلاتی، یعنی جس میں مارنا پایا جائے، جس طرح کوڑے ہیں، رجم ہے، ہاتھ کاٹنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسی سزا کہ جس سے وہ سمجھ جائے. تو اس کا حکم ہے، اور یہ بھی کون کرے گا؟ حاکم اسلام. یہ بھی عام کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تعزیر کرنا شروع کر دیں. لیکن اخلاقی طور پر چونکہ جیسے کوئی بڑا ہے تو وہ چھوٹے کو ڈانٹ ٹپٹ کے سمجھا سکتا ہے. ایسے ہی ماں باپ ہیں، وہ اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں. استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح سے کر سکتا ہے. کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے چھوٹے پر اس طرح کی سمجھانے کی گفتگو جو زجر توبیخ پر مشتمل ہو، ڈانٹ نپٹ پر مشتمل ہو، کر سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تعزیر بالمال، یعنی مال کے ذریعے اس کو تکلیف دینا، جس طرح ہمارے ہاں جرمانے لگائے جاتے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ مالی جرمانہ جائز نہیں. ہاں اگر ضرورت ہو کہ اب بغیر مالی جرمانے کے یہ باز نہیں آنے والا، تو اس کی بھی پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ اس سے مالی جرمانہ لے کر اس کو تعزیر کی جائے. اور اس کے اوپر بڑے تفصیلی احکام موجود ہیں، جس طرح تھپڑ مارنا، یا اس کو جو ہے وہ گدی سے پکڑ کر کھینچنا، یا اس کی سر کے بال پکڑ لینا، یا اس کے سر کی ٹوپی اتار لینا، پگڑی کھینچ لینا. یہ اس کی تعزیر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب کسی معزز شخص کی کسی سب کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے اہانت کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، تو اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. عزت دار ہوگا تو آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. تو اس لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اور بھی بڑے اس کے تفصیلی احکام علماء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں. تو مختصر وقت میں آج ہم نے 3 چیزوں کو سمجھا ہے کہ شراب جو کہ حرام ہے اور اس پر سزا ہے. دوسرے نمبر پر کہ حد قذف ہے، کوئی کسی پر برائی کی، زنا کی، بدکاری کی تہمت لگائے تو اس پر بھی شرعی سزا موجود ہے. اور تیسرے نمبر پر تعزیر ہے کہ چھوٹی موٹی سزا دینا جس سے وہ سمجھ جائے. اور یہ ساری چیزیں تب لازم آتی ہیں کہ کوئی شراب پیے گا تو اس پر حد خمر یعنی شراب کی حد، اور اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے گا تو اس پر حد قذف لگے گی. اور تیسری صورت میں یعنی کوئی اور چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے کہ جیسے کوئی گالی دیتا ہے کسی کو، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا کسی مسلمان کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو اس پر شرعی سزائیں تو اس طرح کی نہیں، بڑی سزائیں، لیکن چھوٹی موٹی تعزیر کا ضرور حکم موجود ہے. اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں حرام کاموں سے بچائے، ہمیں کفر سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہمیں عبادت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین.